اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مدینہ اور مکہ والے جب برداشت نہ کر سکے، دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مکے والے دارالندوہ کے اندر بیٹھے کہنے لگے اس کا تو کچھ کیا جائے، محمد کی شرارت نعوذ باللہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دارالندوہ میں مکے کے بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار، چودھری، سرداران بیٹھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ محمد کو بدنام کر دیا جائے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہا نہیں، بدنام کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ کسی نے کہا کہ ان کا سماجک بائیکاٹ کیا جائے، کہا نہیں، یہ بھی اس سے بھی نہیں جمنے والا۔ کسی نے کہا کہ محمد کو دیش بدر کر دیا جائے، جلا وطن کیا جائے، بھگا دیا جائے، کہا اس سے بھی کام نہیں چلنے والا۔ کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں، اور غالباً ابلیس تھا جو انسانی شکل میں انسانی بھیس بدل کر کے آیا تھا، کیا نام ہے، دارالندوہ میں ان سرداروں کے بیچ میں، اس نے کہا بہتر یہ ہے کہ محمد کو جو ہے قتل کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ پیغام، یہ دعوت، یہ مشن یہیں سے نیست و نابود ہو جائے۔ سارے لوگ اس مشورے پر متفق ہوئے، خوش ہوئے کہ یہ سب سے بہتر، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ کہا ایسا کرتے ہیں، تمام خاندان کے لوگ، تمام قبیلے کے لوگ، تمام قبیلے کا ایک ایک آدمی، تمام قبیلے کے ایک ایک سردار بیک وقت مل کر کے محمد پر حملہ کریں گے، اور سب مل کر کے محمد کو مار ڈالتے ہیں، لہذا ان کا یہ مشن، ان کی یہ دعوت، ان کا یہ دین سب ختم ہو جائے گا۔ پری پلان کے تحت، مشورے کے تحت انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ لیکن یاد رکھنا، جہاں بظاہر راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں، رب العالمین پر توکل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، رب العالمین پر یقین اور بھروسے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین جہاں سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اپنے موحد بندوں کی حفاظت کے لیے وہاں بھی دروازہ کھول دیتا ہے۔ عرش والے نے اپنے نبی کو پیغام دے دیا، آسمان سے وحی نازل ہو گئی، میرے نبی یہ مکہ والے تمہیں مارنے کا پلان کر چکے ہیں، اپنے مشورے اور پلان کے تحت رات کے اتنے پہر تم پر حملہ کرنے والے ہیں، ڈرنا نہیں، حفاظت میں کروں گا۔ اللہ کے نبی کو تو اپنے رب کے جو ہے حکم پر بھروسہ تھا، اپنے رب کی باتوں پر یقین تھا کہ رب العالمین نے اگر حفاظت کی ذمہ داری لی تو حفاظت کرے گا۔ دشمنوں نے آپ کا گھر کا گھیراؤ کیا، انتظار کرنے لگے کہ محمد نکلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر حملہ کر دیں گے تلواروں سے، ننگی تلواریں لے کر۔ اللہ کے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو بلایا، کہا علی دیکھو، اس بستر پر آج رات تم کو گزارنی ہے، میں یہاں سے نکلنے والا ہوں، میرے جان کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، اس بستر پر سونا گویا کہ موت کو گلے لگانا تھا، دعوت دینا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، کرتے تو کیا کرتے تھے؟ کہا اللہ کے نبی بالکل میں راضی ہوں۔ کہا علی دیکھنا، میرے پاس مکے والوں کی، انہی دشمنوں کی کیا نام ہے امانتیں بھی ہیں، ان کے زیورات، روپے اور پیسے بھی، روپے اور پیسوں کی پوٹلیاں جو ہیں ہمارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، علی تم بھی وہ امانتیں انہیں واپس کر کے لوٹا کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ حضرت علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنی موت کو دعوت دیتے ہوئے سو گئے، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ حفاظت کرے گا، ضرور کرے گا۔ انتظار کی گھڑیاں بڑی لمبی ہو گئی، اللہ کے نبی گھر کے اندر سے نکلے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو کہا تھا، میرے پیغمبر آپ ایک مٹھی مٹی لینا، دشمنوں کی طرف جو ہے پھینک دینا۔ اللہ کے نبی مٹی اٹھائے، دشمنوں کی طرف پھینکا، سورہ یاسین کی کچھ آیات کی تلاوت کر کے دشمنوں کے بیچ سے نکل گئے۔ دشمنوں کے کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ محمد گھر کے اندر نہیں ہے، بلکہ اندر سے جا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب حفاظت کرنے پر آ جائے تو انشاءاللہ العظیم موت کے منہ سے بھی وہ بچا لیتا ہے۔ دنیا لاکھ کوششیں کرے آپ کو مارنے کی، لاکھ کوششیں کرے آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی، آپ کو تباہ و برباد کرنے کی، لیکن مسلمانوں اللہ کی قسم یہ دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ یہ ظالم حکمراں چاہے وہ ہٹلر کے شکل میں ہوں یا ابلیس کے شکل میں ہوں، قارون، حامان اور نمرود کے شکل میں ہوں، یا یوگی اور مودی کے شکل میں ہوں، کسی کے بھی شکل میں ہوں، اسلام کی بغاوت کرنے والے، اہل اسلام سے دشمنی کرنے والے، اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے والے آئے اور چلے گئے، کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر اگر یقین مضبوط ہے تو انشاءاللہ العظیم آپ کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ پائے گا۔